بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا بد لشبہ الجملۃ الواقعۃ خبرا من وصف او فعل محذوف يتعلق به الظرف او المجرور وَيَكُونُ هُوَ الْخَبَرُ فِي الْحَقِيقَةِ یہ بحث انتہائی توجہ طلب بحث ہے، بہت غور کرنا ہے۔ ہم زیادہ نہ بھی پڑھ سکے تو مشکل نہیں، لیکن بحث کو سمجھنا چاہیے۔ ابتدا میں کہا تھا کہ خبر تین قسم کی ہوتی ہے: مفرد، جملۃن و شبہ جملہ۔ خبر مفرد ہو اس کی بحث مکمل ہوئی۔ خبر اگر جملہ ہو تو کل بحث ہم نے شروع یہاں سے کی تھی، جب جملہ ہو تو جملہ چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو فلاں۔ آج بحث ہو رہی ہے کہ اگر وہ خبر شبہ جملہ ہو، پوری توجہ میری جان، شبہ جملہ کہا تھا کہ جب وہ ظرف ہو یا جار مجرور ہو تو ہم اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ یہ پیچھے صفحے میں آیا تھا، وَشِبْهُ الْجُمْلَةِ ہِیَ ظرف وَالْمَجْرُورُ بِحَرْفِ الْجَرْ، ظرف اور مجرور بحرف الجر۔ بہت غور، یہاں پر بہت دقیق باتیں ہیں، تھوڑی سی آپ کو توجہ کرنی ہوگی، سننا ہوگا۔ کچھ سوال ہیں جو ہم خود بناتے ہیں استاد شرطونی سے ہٹ کر۔ کون سے؟ مثلا کہ اس ظرف یا مجرور بحرف الجر کو شبہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ فرماتے ہیں اس لیے، اس کو یوں لکھ لیں گے تو آپ کے لیے آسان ہوگا، اس لیے اس کو ہم شبہ جملہ کا نام دے رہے ہیں کہ مبتدا کی جو خبر ہے اصل میں وہ ایک صفت یا فعل ہوتا ہے، وہ صفت یا فعل محذوف ہوتا ہے۔ یہ ظرف یا مجرور بحرف الجر اس صفت یا فعل کا قائم مقام ہوتا ہے، اور مبتدا کے معنی کو تام کرنے کے لیے، کلام کو تام کرنے کے لیے۔ چونکہ یہ اس کا قائم مقام ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ میں نے گزارش کی ہے، دقیق بحث ہے، بہت توجہ سے سنیں گے، لکھیں گے۔ ایک اور انداز میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ظرف اور جار مجرور کو، اور ظرف اور مجرور بحرف الجر کو شبہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ جواب یوں بھی دے سکتے ہیں، چونکہ ظرف اور مجرور بحرف الجر کا متعلق جو ان کا عامل ہوتا ہے، جو کہ واقع میں مبتدا کی خبر ہوتا ہے، وہ محذوف ہوتا ہے۔ اب جب محذوف ہوتا ہے تو یہ ظرف یا مجرور بحرف الجر اپنے اس عامل کے، اس متعلق کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ کس بات میں؟ مبتدا کے اس معنی کو تام کرنے میں، کلام کو تام کرنے میں۔ چونکہ یہ اس کے قائم مقام ہوتے ہیں، اس لیے ان کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس سے اگلا سوال، تو ان کا متعلق کیوں محذوف کرتے ہیں؟ اس کو ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس
ظرف یا مجرور بحرف جر کا جو متعلق ہوتا ہے، جو عامل ہوتا ہے، اس کو محذوف کیوں کرتے ہیں؟ اس کو ذکر کر دیں، بس وہ ڈائریکٹ مبتدا کی خبر بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ پوری توجہ، فرماتے ہیں ہم جو اس کو حذف کرتے ہیں اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، بلا وجہ حذف نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو متعلق ہوتا ہے، ان کا جو عامل ہوتا ہے، وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی ان کا متعلق افعال عموم یا اوصاف عمومہ سے ہوتا ہے، وہاں پر ہم حذف کرتے ہیں۔ جہاں افعال عموم سے یا اوصاف عمومہ سے نہ ہو، خاصہ سے ہو، وہاں ہم اس کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ لکھ لیا۔ پھر ایک سوال، یہ کیا فرق ہوا افعال عموم اور افعال خصوص کا؟ اوصاف عمومہ یا اوصاف خصوص، یہ کیا ہوا؟ اس میں کیا فرق ہے؟ جواب، کچھ افعال و اوصاف ایسے ہیں جو وجود محض پر دلالت کرتے ہیں، جو صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ موجود ہے، اس کا وجود ہے، صرف وجود کو ثابت کرتے ہیں، آگے یہ نہیں بتاتے کہ وہ ان کا وجود کس انداز میں ہے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، یعنی اس کے انداز وجود کو بیان نہیں کرتے، بس اتنا بتاتے ہیں کہ یہ شے ہے، وجود مطلق، شے کا ہونا۔ اور کچھ افعال ایسے ہیں جو وجود کو ایک خاص انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے بھی صحیح اور اس انداز میں ہے۔ جو افعال صرف الوجود کو آپ بیان کریں کہ وہ اتنا بتائیں کہ یہ شے ہے، کس انداز میں ہے، کیسے ہے، وہ بیان نہ کریں، ان کو کہا جاتا ہے افعال عموم، کہ انہوں نے ایک معنی عام، یعنی صرف الوجود کو بیان کیا اور بس۔ اور جو افعال وجود کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی خاص حالت بھی بیان کریں، کوئی صفات، کوئی شے یہ بھی بتائیں کہ وہ موجود بھی ہے اور اس انداز میں ہے، ان افعال کو افعال خاص کہا جاتا ہے، یعنی عموم کے مقابل میں خصوص، افعال عامہ یعنی افعال خاصہ مقابلے میں۔ اس کو لکھ لیا، اب آگے چلتے ہیں۔ ایسے کوئی افعال ہیں جو افعال عموم کہلاتے ہوں، یعنی ایسا کوئی فعل جو فقط وجود کو بیان کرتا ہو کہ یہ شے ہے، کس طرح ہے اگلی بات بیان نہ کرتا ہو، تاکہ ہم ان کو افعال عموم کہیں۔ یا ایسی کوئی صفات جو صرف عموم کا معنی بیان کریں۔ فرماتے ہیں میرے خیال میں یہ بات شاید شرح میں تو عامر میں گزری ہے افعال عامہ کی، مثلا حاصلہ، ثابتا، استقرا، کانا، یہ افعال عموم میں سے ہیں، یہ وجود مطلق بیان کرتے ہیں۔
زیدن فی الدار، یعنی زیدن مثلاً استقر فی الدار، زید گھر میں مستقر ہے، کیسے ہے، کھڑا ہے، اٹھا ہے، بیٹھا ہے، سو رہا ہے، کیا ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں، اس نے اتنا بتایا کہ ہے گھر میں، کیسے ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ ان کو کہتے ہیں افعال عموم۔ لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف وجود کو نہیں بلکہ ساتھ ساتھ کیفیت کو، حالت کو، صفت کو بھی بیان کرتے ہیں، جیسے جالسا یا جالسن، راکبا یا راکبن۔ اب یہ وجود کو بیان کرتے ہیں پلس صفت کو بھی، کہ وہ اگر موجود ہے تو کس انداز میں، جالسن یعنی جلوس کی صورت میں، قائم یعنی قیام کی حالت میں، وہ ساتھ صفات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ لکھ لیا، ختم۔ بس اب آگے ظرف اور مجرور بحرف الجر کا متعلق جب افعال عموم سے ہو وہ محذوف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، لیکن جب افعال عموم سے نہ ہو پھر اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی قرینہ ہو کہ ذکر کیے بغیر بھی معنی تام ہوتا ہو تو پھر ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ محذوف کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو ذکر کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہی جو ظرف اور مجرور بالحرف ہے بس وہی وہ معنی سمجھا رہا ہوتا ہے جو اس نے زید استقر فی الدار، یا ہم کہیں زید فی الدار۔ زید فی الدار بھی وہی، استقرہ بھی کہتے ہیں وہ گھر میں ہے، یہ بھی کہتے ہیں وہی گھر میں ہے، کوئی اضافی معنی خاص صفت اس میں بیان نہیں ہو رہی۔ لکھ لیا جی۔ اب آگے وہ جو ایک بات معروف ہے کہ ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظرف مستقر اور ایک ظرف لغو، وہ اسی سے مربوط ہے، وہ اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی جہاں ظرف اور مجرور بالحرف کا متعلق محذوف ہو وہ ظرف مستقر کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہاں یا ظرف یا مجرور بالحرف معنی کو دینے میں استقرار رکھتے ہیں، مستقل ہوتے ہیں، وہی معنی سمجھاتے ہیں کہ جو عامل کے ہوتے ہوئے ہونا تھا اس کے بغیر بھی وہی سمجھا دیتے ہیں، اسی معنی کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اور ظرف لغو وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا متعلق مذکور ہو۔ تو پھر لغو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مبتدا کی خبر اصل میں تو وہی عامل ہوتا ہے، مبتدا کی جو خبر ہے وہ تو وہی عامل ہوتا ہے، اس کا متعلق ہوتا ہے حقیقت میں۔ جب اصل خبر وہی ہے تو جو یہ بعد والا جو ہے وہ یہ اس کا یعنی جو ظرف ہوگا یا مجرور بالحرف ہوگا یہ بئی معنی لغو ہوتے ہیں، چونکہ جب خبر آ گئی تو معنی تام ہو گیا، حقیقت میں خبر تو وہی ہے، لہذا اس بنیاد پر لغو کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات نہیں ہے لیکن یہاں پر لکھنا ضروری ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظرف مستقر وہ ہوتا ہے جس کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو، اور ظرف لغو وہ ہوتا ہے جس کا متعلق عبارت میں مذکور ہو۔ پھر اگلا سوال کہ ان کا متعلق کب مذکور نہیں ہوتا؟ آپ جواب دیں گے جب ان کا متعلق افعال عموم میں سے ہو یا صفات، جیسے استقرہ یہ فعل ہو گیا، مستقرن یہ صفت کا صیغہ ہو گیا، ثابتہ یا ثابتن یا ثابتتن، کانا کائنن یا کائنتن، جب یہ ہوں گے تو یہ اوصاف بنتے جائیں گے۔ ٹھیک،
اور لغو کب ہوتا ہے؟ جب ان کا متعلق مذکور ہو۔ مذکور کب ہوتا ہے؟ جب ان کا متعلق افعال عموم سے نہ ہو۔ بڑی باریک بحث ہے، سمجھنے والی بحث ہے، اس کو غور سے لکھنا ہے اور پھر اس کا مباحثہ کرنا ہے۔ خوب، ہم نے کہا تھا پیچھے کہ خبر کی 3 قسمیں ہیں، مفرد، جملہ اور شبہ جملہ۔ آج ہم پہنچ گئے تیسری صورت میں کہ جب خبر شبہ جملہ ہو۔ لا بد لشبہ الجملۃ الواقعۃ خبراً، جب شبہ جملہ خبر واقع ہو رہا ہو۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ شبہ جملہ کیوں کہتے ہیں۔ جب شبہ جملہ مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہو تو وہاں ضروری ہے لا بد۔ کیا ضروری ہے؟ یہ آگے آ رہا ہے لا بد سے متعلق، من وصف او فعل محذوف، کہ وہاں کوئی صفت محذوف ہو یا فعل محذوف ہو۔ کہ جب شبہ جملہ یعنی ظرف یا مجرور بالحرف خبر واقع ہو رہے ہوں تو وہاں ضروری ہے کہ وہاں کوئی صفت یا فعل محذوف ہو۔ یتعلق بہ الظرف، یہ ظرف یا مجرور اسی کے جا کر متعلق ہوں، وہ ان کا متعلق ہو، وہ ان کا عامل ہو۔ وَيَكُونُ هُوَ الْخَبَرُ فِي الْحَقِيقَةِ، حقیقت میں مبتدا کی خبر وہی صفت محذوف یا فعل محذوف ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہی ہوتا ہے، چونکہ وہ معروف ہوتے ہیں یہ اس کا قائم مقام بنتے ہیں، اس بنیاد پر ان کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال الورقاء فوق الشجرۃ، الورقاء پرندہ، کبوتر، فوق الشجرہ، فوق مضاف ہو گیا، شجرہ مضاف الیہ ہو گیا، اب یہ فوق ظرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ خوب، اب یہ اصل میں کیا ہے؟ الورقاء کائنۃ فوق الشجرۃ، یہ کائنۃ صفت محذوف ہے، یہ فوق الشجرہ کا عامل بھی وہی ہے اور ان کا متعلق بھی وہی ہے۔ اگر صفت بنائیں گے یا الورقاء تکون فوق الشجرہ، اگر فعل بنائیں گے تو پس یہاں پر حقیقت میں جو الورقاء کبوتر جو اس مبتدا کی خبر تھی وہ وہی صفت محذوف یا تکون فعل محذوف تھا، یہ فوق الشجرہ اس کا متعلق ہے، وہ ان کا متعلق تھے اور عامل تھے، ٹھیک ہے جی۔ کبوتر درخت کے اوپر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو ترتیب سے سمجھنا ہے کہ جب ان کا متعلق صفت یا فعل محذوف ہو جس سے یہ آگے بنتے ہیں، اب اس کو اور ظرف مستقر بھی کہتے ہیں۔ وہ اضافی باتیں نہیں جو میں نے گزارش کر دی۔ فوائد: اذا قدر المحذوف وصفا، اگر اس ظرف یا مجرور بالحرف کا متعلق صفت ہوگی، وصف ہوگی، تو کان الخبر من قبیل المفرد، تو ایسے ہوگا جیسے ان کی خبر مفرد ہے، جملہ نہیں ہے۔ لیکن اذا قدر فعلا، لیکن اگر ان کا متعلق وہ جو محذوف ہے اگر وہ فعل ہوگا تو کان الخبر من قبیل الجملہ، تو ہم کہیں گے کہ ان کی خبر جملہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، اذا دل متعلق الظرف والمجرور، ظرف اور مجرور بالحرف کا متعلق، وہ متعلق یا صفت ہوگی یا فعل ہوگا۔ پوری توجہ، اگر اس ظرف اور مجرور بالحرف کا متعلق دلالت کرے علی وجود مطلق، وجود مطلق پر،
میں نے آپ کو بڑا آسان لکھوایا ہے، یعنی ان کا متعلق افعال عموم میں سے ہو۔ وجود مطلق یعنی صرف الوجود، کہ وہ اتنا بتاتا ہے کہ اس شے کا وجود ہے۔ اب وجود تو اس کا ہو گیا، لیکن وہ وجود کس انداز میں ہے، اس وجود کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، وہ اس کو بیان نہیں کرتا، بس وہ اتنا بتاتا ہے کہ یہ شے موجود ہے۔ وجود مطلق صرف وجود کو بیان کرے۔ وہ کون سے ہیں افعال عموم؟ میں نے مثال کی، جیسے کانا فعل ہو گیا، کائنا صفت ہو گئی، حاصلہ حاصلتن، استقرہ مستقرن، مثلا ثابتہ ثابتن یا ثابتتن، یہ سارے ہو گیا اس میں، ٹھیک ہے۔ افعال عموم جیسے یکون ہو فعل ہو گیا، قائلن صفت ہو گئی۔ پس جب ظرف اور مجرور بالحرف کا متعلق افعال عموم میں سے ہو، یعنی جو صرف الوجود پر داد کرتا ہو، جیسے یکون و یکان، وما شاق لہا، یا جو ان سے ملتا جلتا، جیسے میں نے کہا حاصلہ ثابتہ استقرہ خوب وغیرہ، واجب حذفہ، وہاں اس متعلق کا حذف کرنا واجب ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں واجب ہے؟ لفقدان الفائدۃ من ذکرہ، اس لیے کہ اس کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو جس چیز کے ذکر کا فائدہ نہ ہو وہ لغو ہوتی ہے، لہذا اس کا واجب ہے۔ کیوں فائدہ نہیں؟ اس لیے کہ وہی ظرف یا مجرور بالحرف اسی معنی کو سمجھا رہا ہے، ان کے ذریعے کلام تام ہو رہی ہے۔ مبتدا کے ساتھ جب یہ آ جائیں گے تو کلام مکمل ہو گئی، مفید ہو گئی، وہ نہ بھی ہوں تو بات کلام مکمل ہو جاتی ہے، تام ہو جاتی ہے، اس لیے واجب ہے کہ ان کو حذف کیا جائے۔ کما مثلا، یہ ہم نے اوپر مثال دی، الورقاء فوق شجرۃ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، لیکن اذا دل علی وجود مقید بصفت، لیکن جب ظرف اور مجرور بالحرف کا متعلق وجود محض پر، صرف الوجود پر دلالت نہ کرے بلکہ وجود کے ساتھ ساتھ کوئی صفت بھی بیان کر رہا ہو کہ یہ شے موجود ہے اس صفت کے ساتھ، کہ اس انداز میں، اس کیفیت میں، جب ایسا ہو پھر وہ افعال عموم سے نہیں ہوتا۔ واجب ذکرہ، وہ اس کا ذکر کرنا واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ وجود محض، وجود مطلق، صرف وجود پر نہیں کر رہا بلکہ ایک وجود خاص پر دلالت کرتا ہے کہ وہ شے اس طرح پر موجود ہے۔ مثال، الورقاء مغردۃ فوق شجرہ، کہ کبوتر پرندہ مغردۃ چہچہا رہا ہے فوق شجرہ۔ اب یہ مغردہ لطف لینا ہے، وہ کیا بتا رہا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ورقہ، یہ کبوتر ہے، لیکن ساتھ صفت بھی کہ وہ ایسے نہیں ہے بلکہ وہ ساتھ چہچہا بھی رہا ہے، یعنی وجود خاص کو بیان کر رہا ہے۔ تو چونکہ وجود خاص کو بیان کر رہا ہے لہذا فوق شجرہ ظرف سے پہلے اس کا ذکر کرنا واجب ہے۔ اندی زید نائم، اندی زید نائم، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہاں پر کیا ہے، فرماتے ہیں اس لیے یہاں ضروری ہے اس کو اور نائم کو ذکر کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف وجود زائد کو نہیں بیان کر رہا بلکہ وجود خاص، کیا کہ صفت نوم کو بھی ساتھ بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پس اگر ظرف اور مجرور بالحرف کا متعلق وجود خاص پر داد کر رہا ہو، یعنی اس کا متعلق افعال عموم میں سے نہ ہو،
تو اس صورت میں اس کا ذکر کرنا واجب ہے، البتہ ما لم يدل علیہ دلیل، اگر اس متعلق پر کوئی دلیل یعنی کوئی قرینہ عقلیہ یا معنویہ موجود نہ ہو تو، اگر قرینہ عقلیہ موجود ہو جو اس متعلق کو بیان کر رہا ہو کہ وہ بتاتا ہے کہ اصل یہ ہے ان کا متعلق، وہاں پر بھی اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے الفارس فوق الجواد، فارس یعنی گھڑ سوار وہ گھوڑے کے اوپر ہے۔ اب اوپر کا مطلب کیا ہے؟ عقل بتاتے ہیں ایسے اوپر نہیں ہے، اس کا مطلب یعنی راکب فوق سوار۔ اب یہاں راکب وجود محض کو خالی وجود کو ثابت نہیں بتا نہیں رہا، بلکہ وجود کے ساتھ ایک صفت بھی، کہ وہ کون صفت ہے؟ صفت رکوب، یعنی یہ وجود خاص۔ لیکن چونکہ عقل کہتا ہے کہ بندہ گھوڑے کے اوپر ہے، تو عقل کہتا ہے اس کا مطلب گھوڑے پر سوار ہوگا، تو اس بنیاد پر راکب جہاں محذوف ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔